انجام بخیر ہونے کے عجیب و غریب واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ آدمی جب نیکی کی زندگی گزارتا ہے، آدمی جب تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کا انجام بھی خیر والا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ تھا، اس کی یہ تمنا تھی کہ میری موت مدینہ منورہ میں آئے، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں ہے جو بندہ مدینے میں مر سکتا ہو اسے چاہیے کہ وہ مدینہ منورہ میں مرے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ خواہش تھی، ہر آدمی کی ایک آرزو ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، تو ان صاحب کی یہ خواہش تھی کہ میں مدینہ میں میرا انتقال ہو۔ ہر سال اللہ سے دعائیں کرتے، ہر سال اللہ حج کی توفیق دیتے، اور ہر سال رمضان المبارک میں مدینہ منورہ میں رمضان گزارتے۔ 53 حج انہوں نے کیے۔ کتنے حج؟ جی 53 حج اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ 53 حج کیے تو 53 اعتکاف بھی کیے مدینہ منورہ میں، رمضان میں مدینہ میں رہتے اور بعد ایام حج میں حج کرتے۔ تمنا یہ تھی کہ کسی طرح مجھے جنت البقیع میں جگہ مل جائے۔ آدمی کی تمنا، اس کی خواہش، اللہ فیصلے بھی ویسے ہی کرتے ہیں۔ ہوا یوں کہ جس وقت موت آئی، مدینہ منورہ میں ہیں، رمضان المبارک ہے، اعتکاف کے اندر ہیں، مسجد نبوی میں ہیں، ریاض الجنہ میں ہیں، عصر کی نماز چل رہی ہے، وضو کے ساتھ ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری رکعت میں سجدے میں جاتے ہیں، اللہ روح پرواز کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آدمی کی جب تمنا ہوتی ہے اور وہ نیکی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے، خواہش تو یہ تھی کہ جنت البقیع میں مدفون ہو، اللہ اپنے اعتبار سے نوازنے پر آئے تو اللہ نے رمضان کا مہینہ بھی دیا، مدینہ منورہ بھی دیا، مسجد نبوی بھی دی، ریاض الجنہ بھی دیا، نماز کے اندر ہیں، جماعت کے ساتھ نماز چل رہی ہے، سجدے کی حالت میں ہیں، اللہ نے روح کو پرواز کیا۔ سبحان اللہ۔ کتنی پیاری موت ہے، کل قیامت کے دن اسی حال میں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔